تو میں کہہ رہا تھا بیٹھنے کا طریقہ، ایک زانو سے بیٹھے ہیں یا دو زانو سے بیٹھے ہیں، یہ پیارے آقا کی سنت ہے۔ چوتھی سنت، پانچویں سنت، رائٹ ہینڈ سے کھانا، دائیں ہاتھ سے کھانا۔ بعض لوگ لیفٹ ہی ہوتے، لیفٹ سے کھاتے نہیں۔ میرے پیارے آقا کی جب طریقہ اور سنت مجھے معلوم ہو گئی تو مجھے کتنی ہی قربانیاں اور کتنی ہی جتن کرنے پڑے، لیکن میں پیارے آقا کے طریقے کے خلاف نہیں کھاؤں گا۔ اور پیارے آقا کا طریقہ اور سنت یہ ہے کہ رائٹ سے کھایا کرتے تھے۔ تو پانچویں سنت دائیں ہاتھ سے کھانا۔ چھٹی سنت، آپ ایک ہی پلیٹ میں دو چار لوگ ہیں تو ایسی کنڈیشن میں اپنے سامنے سے کھانا، چاروں طرف ہاتھ نہ مارنا جس سے آپ کے ساتھی کو پریشانی ہو، دقت ہو۔ ساتویں سنت ہے 3 انگلیوں سے کھانا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں 3 انگلیوں سے کیسے پوسیبل ہے؟ میں بتا دوں، اللہ کا یہ نظام ہے، یہ ہاتھ جو ہے نا، یہ فنگر ہے، یہ لٹل فنگر ہے، یہ مڈل فنگر ہے، یہ رنگ فنگر ہے، یہ انڈیکس فنگر ہے، یہ تھمب ہے، انگوٹھا۔ اللہ تعالیٰ نے انگوٹھے کو چاروں انگلیوں کی ہیلپ اور مدد کرنے کے لیے رکھا ہے۔ اگر انگوٹھا نہ ہو تو انسان کی انگلیاں ویسے کام نہ کریں جو انگوٹھے کے ہونے پر کام کرتی ہیں۔ اس لیے 3 انگلی سے کھانے کا مطلب یہ کہ انگوٹھا تو شامل رہے گا ہی، لہذا 5 انگلی سے نہیں کھانا بلکہ 3 انگلی سے کھانا، یہ پیارے آقا کی سنت تھی۔ انگوٹھا اس میں شامل رہے گا۔ اگر لقمہ گر جائے، ہاتھ میں لقمہ لے گئے تھے، منہ میں جانے سے پہلے ہاتھ سے چھوٹ کر گر جائے تو اٹھا کے کھا لینا۔ اور اگر ہاتھ میں لقمہ منہ میں چلا گیا، پھر منہ سے کسی وجہ سے نکال دیا، تو اگر اس کو طبیعت چاہے تو کھا سکتے ہیں اور طبیعت چاہے تو نہ کھائیں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ حرام ہو جاتا ہے، حالانکہ حرام نہیں ہوتا۔ اور اس کا ریزن یہ کہتے ہیں کہ ارے منہ کا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کلفی کھاتے ہیں، لولی پاپ کھاتے ہیں، کتنی مرتبہ آپ کا وہ لولی پاپ اور کلفی منہ میں جاتا ہے، پھر اس کے بعد پھر دوبارہ انٹر ہوتا ہے، پھر باہر نکلتا ہے، پھر انٹر کرتا ہے، تو لہٰذا یہ سمجھنا غلط ہے۔ نبی سنت ہے برتن اور انگلیوں کو چاٹ کر صاف کرنا، لیکن یہ اینڈ میں کیا جائے گا، درمیان میں نہیں۔ بعض لوگ درمیان میں چاٹتے ہیں، نہیں، درمیان میں، آخر میں برتن کو صاف کریں، انگلیوں کو چاٹیں۔ چورن کھانے کی ضرورت نہیں، کولڈ ڈرنک کا دھکا لگا کر کھانے کو نیچا کرنے کی ضرورت نہیں۔ صرف پیارے آقا کی سنت اپنا لی جائے کہ اگر انگلیاں سنی ہوں تو اس کو چاٹ لیا جائے، ٹیک لگا کر نہ کھائیں۔ اسی طریقے کھانے میں عیب نہ لگائیں۔ اسی طریقے سے بہت زیادہ گرم کھانا نہیں کھانا چاہیے، نارملی کھا لیں۔ کیوں اس لیے منع کیا کہ بہت زیادہ گرم کھانا بندہ کھاتا ہے تو اس کی شکل و صورت بگڑ جاتی ہے، آلو رکھ کے اس طریقے سے ہو جاتا ہے۔ کھانے کے بعد کی دعا پڑھنا، کھانے کے بعد کی دعا کیا ہے آپ کو ہی معلوم ہی۔ اسی طریقے کھانے کے بعد ہاتھ دھونا اور کلی کرنا۔ اور پیارے آقا کی یہ سنت ایسی ہے کہ اگر اس پہ عمل نہ کیا جائے تو بہت مرتبہ بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ مثلا فور ایگزامپل، ہم نے کھانا کھایا اور ہاتھ دھونا بھول گئے اور پھر ہمیں کھجانے کی ضرورت پڑی، یا کہیں ہاتھ لگ گیا یا آنکھ وغیرہ میں ہاتھ لگا تو پریشانی ہو جاتی ہے، دقت ہو جاتی ہے۔ تو یہ تو 14 سنتیں تھیں پیارے آقا نے جو کھانا کھانے کے طریقے بتائے۔ کلمہ آپ کا تیسرا ہی رہے گا، کیونکہ تیسرا کلمہ یاد کرنا ہے۔ وضو کے فرائض ہو گئے، اب وضو کی سنتیں چلیں، یعنی وضو کا وہ طریقہ جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے کیا ہے۔ وضو میں 13 سنتیں، 13 سنتیں۔ نماز پڑھنے سے پہلے وضو کرنا ضروری ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی، کیونکہ میں نے بتایا تھا وضو جو ہے نماز کی چابی ہے اور نماز جنت کی چابی ہے۔ وضو کا سنت طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے پاک ہونے کی نیت کریں کہ میں پاک ہونے کی نیت سے وضو کرتا ہوں، نیت کرنا، پھر بسم اللہ پڑھیں، بسم اللہ پڑھ کر وضو شروع کریں، اور باتھ روم میں، واش بیسن میں یا اٹیچ باتھ روم میں اگر آپ وضو کرتے ہیں تو وضو ہو جائے گا، لیکن سنت طریقہ یہ ہے کہ آپ ایسی جگہ بیٹھیں
جو صاف ہو، اونچائی پر ہو، یعنی پٹرے وغیرہ پر بیٹھے تاکہ وضو کی چھینٹیں آپ پر نہ آئے۔ تو وضو شروع کا دونوں ہاتھوں گٹوں تک 3 مرتبہ اچھی طریقے سے دھو۔ اگر انگوٹھی وغیرہ ہے تو خوب اچھی طریقے سے اس کو ہلا لیں، کیونکہ بال برابر بھی اگر جگہ سوکھی رہ گئی تو وضو نہیں ہوگا۔ پھر مسواک کریں۔ مسواک سنت ہے پیارے آقا کی، مسواک نہ ہو تو انگلی سے دانت صاف کر لے۔ اور مسواک کی فضیلت یہ، پیارے آقا نے فرمایا مسواک کر کے جو نماز پڑھی جاتی ہے وہ 70 گنا ثواب میں زیادہ ہوتی ہے اس نماز کے مقابلے میں جو بغیر مسواک کر کے وضو کر کے پڑھی۔ پھر 3 مرتبہ کلی کریں، اس طرح کلی کریں۔ پھر 3 مرتبہ رائٹ ہینڈ سے جو ہے ناک میں پائی ڈالیں اور لیفٹ ہینڈ سے ناک کو صاف کریں۔ سمجھ میں آ گیا؟ پھر پورا چہرہ دھوئیں 3 مرتبہ، سمجھ گئے؟ ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، پیشانی سے لے کے ٹھوڑی کے نیچے تک۔ پھر 3 مرتبہ دائیں ہاتھ کوہنیوں سمیت دھوئیں۔ پھر 3 مرتبہ بائیں ہاتھ الٹا ہاتھ۔ پھر دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کا خلال کریں۔ خلال کہتے ہیں انگلیوں میں انگلی ڈالنے کو خلال کہتے ہیں۔ دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کا خلال کیسے ہوگا؟ لیفٹ ہینڈ کو رائٹ ہینڈ کے یہاں پر رکھیں گے اور انگلیوں میں انگلی ڈالیں گے۔ رائٹ ہو گیا، اب اسی طریقے سے لیفٹ، یہ انگلیوں کا خلال کریں۔ پھر اسی طرح الٹے ہاتھ کی بھی انگلیوں کا خلال کرنا ہے، اور ہاتھ گیلا کر کے، ہاتھ کو گیلا کر لیا، اور گیلا کرنے کے بعد اب ہمیں مسح کرنا ہے، پورے سر کا مسح کرنا۔ چوتھائی سر کا فرض تھا، اب پورے سر کا جو ہے مسح کرنا سنت ہے، لیکن اس کا طریقہ کیا ہے؟ مسح کرتے وقت ہم میں سے کچھ لوگ چومتے ہیں، اتنا چومنا نہیں، چومنا پیارے آقا کی سنت نہیں۔ پیارے آقا نے جو وضو کیا تھا اس میں چوما نہیں تھا، بلکہ وضو کی ہاتھ گیلے کرے اور ہاتھ کا شیپ اس طریقے سے بنا دیا، اور اس کو جو ہے یہاں پر رکھے، اس طریقے سے ہاتھوں کو آپ پیچھے لے جائیں، یہ گردن کا، اور انگلی اور انگوٹھا رہ گیا تو انگلی کو کان میں ڈالیں اور انگوٹھے کو باہر کان میں ڈالیں، اس طریقے سے خوب اچھی طریقے سے کر لیں۔ پھر اس کے بعد یہ پشت رہ گئی گیلی، اس کو گردن پہ یوں اس طریقے سے پھیر لیں، یہ گردن ہے، سمجھ میں آ گیا؟ گردن پہ پھیر لیا۔ اب اس کے بعد بعض لوگ گلے پہ کرتے ہیں، یہاں پہ کرتے ہیں، یہ گلے پر ہاتھ پھیرنا یا گیلا کرنا یہ سنت نہیں ہے۔ گردن یہ حصہ کہلاتا ہے، اس کے پیچھے گیلا ہاتھ پھیرا جائے، سمجھ میں آ گیا؟ اسی طریقے سے بعض لوگ یوں 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 یہ جو ہے کانوں کی طرف گھماتے ہیں، کانوں کی طرف گھمانا بھی سنت نہیں ہے۔ پھر جو ہے دایاں پاؤں، اب سر ہو گیا تھا، اب دایاں پاؤں یعنی رائٹ لیگ، اس کو دھونا ہے اور الٹے ہاتھ سے دھونا ہے، اور الٹے ہاتھ کی چھوٹی انگلی کو سیدھے ہاتھ کی چھوٹی انگلی میں ڈالنا ہے، یعنی خلال کرنا ہے۔ جب پورا پیر دھلیں گے تو پھر اسی طریقے سے الٹا پیر دھو گے، اور اس میں بھی چھوٹی انگلی سے ہاتھ ڈال کے انگوٹھے سے شروع کریں گے اور لاسٹ تک چھوڑ دیں گے۔ یہ جو ہے وضو کا سنت طریقہ ہے۔ اس میں 13 چیزیں ایسی ہیں جو وضو میں سنت تھیں، جو آپ کو یاد کرنی ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں سیرت کی طرف۔ سیرت یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو، اس کے لیے آپ یہ سمجھیے گا ہمارے نبی کا خاندان جو ہوتے ہیں اور قبیلے جو ہوتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے خاندان اور قبیلے جو ہیں صرف تعارف اور انٹروڈکشن کے لیے پیدا کیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہ یہاں پر جو فضیلت حاصل ہے وہ عمل کی بنیاد پر ہے۔ خاندان، نسب، تعلق، رشتہ داریاں یہ کسی طرح سے کام نہیں آئیں گی۔ قرآن کریم میں فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک سب سے بہترین بندہ وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی، یعنی گناہوں سے بچ کر اللہ کی عبادت کرنے والا ہو۔ تو بہرحال عرب ملک میں بہت سارے قبیلے تھے، بہت سارے خاندان تھے، بہت ساری برادریاں تھیں۔ قریش کا قبیلہ ان سب میں سب سے زیادہ عزت والا قبیلہ تھا،
اسی قبیلے کے لوگ کعبہ کی خدمت کرتے تھے، سارا عرب قریش کی عزت کرتا تھا، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی قریش قبیلے کے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے میں کچھ لوگ بہت مشہور آدمی گزرے اتہاس میں، تاریخ میں۔ ان میں ایک قصی تھے، قصی اپنے قبیلے کے سردار تھے، حج کے موقع پر سارے حاجیوں کو اپنا مہمان بناتے، 3 دن تک انہیں مفت کھانا کھلاتے۔ قصی کی اولاد میں ہاشم بہت مشہور ہوئے، قبیلے کے تمام لوگوں میں ان کی بڑی عزت تھی۔ ہاشم بہت بہادر، فریب اور سخی آدمی تھے۔ ایک بار قحط پڑا، سوکھا پڑا، تو ہاشم نے اپنے پیسوں سے زیادہ غلہ خریدا اور لوگوں میں مفت تقسیم کروایا۔ ہاشم کے کئی بیٹے تھے، ان میں سب سے مشہور بیٹے عبد المطلب تھے۔ یہ بھی اپنے قبیلے کے سردار تھے۔ عرب میں پانی بہت کم ہے، مکہ والوں کے لیے زمزم کا جو کنواں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، مگر ایک عرصے، ایک لمبے ٹائم سے وہ مٹی سے بھر کر زمین کے برابر ہو گیا تھا، یعنی دب گیا تھا۔ کسی کو یہ خبر نہیں تھی کہ یہاں پر میٹھے پانی کا کنواں ہے۔ یہ تو خبر تھی، باپ داداؤں سے سنا تھا کہ ایک کنواں تھا، وہ کہاں ہے یہ نہیں، اور نہ ہی کسی نے اس کو ڈھونڈنے تلاش کرنے کی کوشش کی۔ لیکن عبد المطلب نے برابر کوشش کر کے پتہ لگا لیا، بڑی محنت سے اسے صاف کرا اور مکہ والوں کو پانی کی آسانی ہو گئی۔ اس احسان کی وجہ سے مکہ کے لوگ ان کی بڑی قدر کرتے تھے۔ عبد المطلب کے کئی بیٹے تھے، ان میں سب سے چھوٹے اور چہیتے بیٹے جو تھے عبداللہ تھے۔ یہی عبداللہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو میاں تھے۔ عبداللہ کی شادی بی بی آمنہ سے ہوئی، اور بی بی آمنہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امی جان تھی۔ عبداللہ پیارے رسول کی پیدائش سے کچھ دن پہلے ہی انتقال فرما چکے تھے، یعنی ہمارے پیارے نبی کے ابو جان آپ کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی اللہ کو پیارے ہو گئے تھے۔ دادا میاں عبد المطلب زندہ تھے، انہوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خبر سنی تو بہت خوش ہوئے، گھر آئے، پوتے کو گود میں لیا، پیار کیا، کعبہ میں لے گئے، وہاں دعا مانگی اور نام محمد رکھا۔ 7ویں دن عقیقہ کیا، سب کی دعوت کی۔ لوگوں نے عبد المطلب سے پوچھا، اس بچے کا نام تم نے محمد کیوں رکھا ہے؟ تو عبد المطلب نے جب جواب دیا، میں چاہتا ہوں کہ میرے بیٹے کی ساری دنیا تعریف کرے۔ اللہ نے ان کی آرزو پوری کری۔ درود ہو پیارے رسول پر، سلام ہو پیارے رسول۔ یہ آج کا سبق مکمل ہوا۔ اب آپ کو کوئی کوشچن کرنا ہے تو کر لیجیے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی فرمائیے۔ وہ علم دین ہے، اور اقرا قرآن کریم کی آیت ہے، اقرا اس سے تو پورا پڑھنے کے بارے میں آیا ہے، چاہے دنیا پڑھو پہلے، لیکن دین کو پہلے مقدم رکھو، پھر اس کے بعد دنیا۔ فرض جتنا کمپلسری دین اتنا ہے، جتنے کو جان کر ہم روزانہ کی عبادت کو انجام دے سکے، اتنا علم حاصل کرنا دین کا فرض ہے۔ جی کچھ پوچھنا ہے؟ جی چلیے ٹھیک ہے، پھر آپ لوگ پوچھ نہیں رہے، ٹائم زیادہ ہو گیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی پوچھیے۔ جی یہ سوال ہے کہ جب ہم فجر کے نماز پڑھتے ہیں، جی ہلو، غیر مسلم جی غیر مسلم ہندو ہے، ہندو، ہاں تو غیر مسلم بولتے ہیں ہم لوگ تو غیر مسلم بولتے ہیں، اپنے وہ مسلم بولتے ہیں۔ محمد سیاد اپنا وائس میوٹ کر دیتا۔ جی جی پوچھیے، کون کیا پوچھ رہا تھا؟
कोई भी नहीं पूछ रहा। अहमद रजा भाई। ओके, हम मुझे ये बता दीजिए, दादा के नाम क्या था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि अब्दुल वसल्लम का? मुत्तलिब। अब्दुल मुत्तलिब। जी जी ठीक है। अस्सलाम हेलो। वालेकुम। अच्छा मेरा आमिर ये भाई हैं, सवाल बोलिए। था कि जब हम फजर की नमाज पढ़ते हैं ना, तो जी पहले सुन्नत में आपने कहा कि कुल या अय्युहल काफिरून और उसके बाद कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ना है। जी जी जी। तो इसके ऐसे नहीं पढ़ सकते कुल औज़ु बिरब्बिल फलक या कुल हुवल्लाहु अहद, ये भी पढ़ सकते या हैं, एक सिर्फ तरतीब है। ये पढ़ने होगा ये कुल या ये अय्युहल कंपलसरी काफिरून? नहीं है, ये प्यारे आका की जी सुन्नत है। इसके अलावा भी पढ़ सकती है। जैसे कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ी, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक जी भी पढ़ सर, ली, हमारी क्लास जी या तब्बत यदा पढ़ी, फिर उसके बाद कुल हुवल्लाह जी पढ़ ली, ये भी पढ़ सकते हैं। मैंने सिर्फ सुन्नत बताई थी। जी सर हमारे जी। ओके सर, हमारी क्लासेस बंद हो जाती है बार बार, तो इतनी आपकी ये क्लास बंद हमारे जा पास रही है? रिकॉर्डेड मिल जाएगी क्या? मतलब वाईफाई कभी कभी बंद हो जाती है। अच्छा वाईफाई का आपके, अच्छा अपने तरफ से कमी है आपकी। जी, जी तो ये तो रिकॉर्डेड आपको क्लासेस मिल ये जाएगी ये क्या? क्लास जो है चैनल पे, मुफ्ती साहब के चैनल पे डाल दी जाती हैं, वहां पर सुन लिया करें आप। ये आपको जी जितना भी मैं मैंने पढ़ाता हूँ। देखा नहीं था अच्छा अच्छा, तो हो सकता है वहां पे। नहीं डाली हो, लेकिन चूंकि जो डाली सही वजीफे के नाम से जो मुफ्ती साहब का वजीफा वो चैनल है, उस चैनल पर जी जो कुछ क्लास होती है वो रिकॉर्ड होती है और उस पर डाल दी जाती है। जी, मैं एक बार फिर से देखूंगा, बहुत बहुत जी जी जी। शुक्रिया सर। ठीक ठीक ठीक, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। हाँ भाई। अस्सलाम वालेकुम। तो भी वालेकुम रहा अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भला। हेलो जी जी। हेलो हेलो। अस्सलाम वालेकुम।